اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم جناب احمد شاہ صاحب اور یہاں بیٹھے ہوئے تمام ہی سامعین اور ناظرین اور جتنے بھی معززین، ایک ایک شخص، چاہے وہ یہاں سیکیورٹی کے حفاظت کے اوپر مامور ہے یا وہ کیمرہ مین ہے، کہیں بھی یہاں بیٹھا ہے، ان سب کو دل کی عطا گہرائیوں سے السلام علیکم۔ آج کی اس تقریب کا عنوان آپ سبھی کے علم میں ہے، اور یہ جو پروگرام ہے جس میں یہ فیسٹیول ادب سے جڑا ہوا ہے، آرٹس کونسل نے اس کا انعقاد کیا، احمد شاہ صاحب نے قدم بڑھایا اور ایک گلدستہ یہاں آزاد کشمیر میں اس وادی کے اندر منعقد کیا۔ چیف سیکرٹری صاحب کے بارے میں اور باقی بھی جنہوں نے اس پروگرام کا انعقاد کیا تفصیلاً بتایا۔ میں بھی ان سب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں یہاں احمد شاہ صاحب کا مجھے بلانے پر۔ تقریر تو 2-3 پیجز کی لکھی ہوئی ہے، لیکن میں ہمیشہ احمد شاہ صاحب کو پتہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ یہ سب مجھ سے پتہ نہیں ہو نہیں پاتا ہے، جو کہتے ہیں نا تعارفی، یہ بھی بہت سارا ہے، اس میں بھی لکھا ہے، لیکن 2 منٹ اگر دل کی بات کر لی جائے تو کہتے ہیں کہ دل کی بات اثر رکھتی ہے۔ بہت ساری باتیں کی، بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، بہت سارے ٹاک شوز میں بھی ہم بہت ساری باتیں روزانہ سنتے ہیں۔ بحیثیت مسلمان سارا کچھ ایمان کی حد تک ہے کہ جو کتاب اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی، قرآن مجید، اس میں بھی سب کچھ موجود ہے۔ اور اسی طرح جو ہمارے شاعر ہیں، ادیب ہیں، جو کچھ کہتے ہیں، جو کچھ ہم سنتے ہیں، وہ سبھی تو ہمیں پتہ ہے، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ صرف فرق اس بات کا ہے کہ ہم نے بحیثیت قوم 75 سال گزرنے کے باوجود بھی کسی چیز پر بھی عمل نہیں کیا، امپلیمنٹ نہیں ہوئی کوئی چیز بھی۔ ہم بہت اچھی باتیں کر لیتے ہیں اور بہت خوبصورت بات کرتے ہیں۔ اگر میں یہاں یہ کہوں کہ جو بھارت میں مقبوضہ کشمیر ہے، انشاءاللہ تعالی ہم اسے حاصل کر لیں گے اور وہ ہمارا ہوگا، تو یہاں بہت ساری تالیاں بجیں گی نا، لیکن کیسے حاصل ہوگا؟ سوال یہ ہے، زبان سے تو نہیں ہوگا، کوئی عمل تو کرنا پڑے گا۔ کہاں ہو رہا ہے عمل؟ پورے پاکستان میں غلطی کوئی ایک کرتا ہے اور پھر پوری قوم کو یہ بتانا پڑتا ہے کہ ہم سچے پاکستانی ہیں۔ اور کب تک بتاتے رہیں؟ کب تک استحکام پاکستان کی دعوتیں کرتے، اڑاتے اور کھاتے رہیں؟ مستحکم پاکستان 75 سال گزر گئے، جو ہمارے بعد چلے تھے وہ مستحکم ہو کر دوسروں کو مستحکم بنا رہے ہیں۔ یہاں آج بھی ہم $1 اور $2 بلین کے لیے بڑی بے شرمندگی سے ہاتھ پھیلاتے ہیں اور پھر ٹاک شوز میں بیٹھ کے اس کی دلائل اور دلیل بھی دیتے ہیں۔ یہ جو نوجوان میرے سامنے بیٹھے ہیں، بیٹے بیٹیاں، 16 سال محنت کرتی ہے ایک ماں اور باپ ان بچوں پہ، 16 سال، اور 16 سال کے بعد جب اس محنت کا پھل چاہیے ہوتا ہے تو یہ بچے پھر نوکریوں کے لیے گھومتے ہیں اور کوئی نوکری دینے والا نہیں ہے۔ تو 16 سال اس ماں کی محنت اس ملک میں رائگاں گئی، اسی لیے آج اس ملک کا ہر نوجوان یہ چاہتا ہے کہ وہ ملک سے باہر چلا جائے، کیونکہ اس کو اپنا فیوچر اس پاکستان میں نظر نہیں آ رہا ہے۔ کیسے ہوگا یہ فیوچر؟ کون کرے گا؟ کون پہلا قدم اٹھائے گا؟ ہو تو یہ رہا ہے کہ ہم صرف اور صرف ایک دوسرے کو ٹھیک کرنے میں لگے ہوئے ہیں، ہم صرف ایک دوسرے پہ تنقید کر رہے ہیں، آنے والا جانے والے پہ، جانے والا آنے والے پہ۔ ہر حکومت ایک نیا احتساب کمیشن بنا لیتی ہے، اور جب اس کا فیصلہ آنے والا ہوتا ہے
تو جس کے خلاف فیصلہ آ رہا ہوتا ہے اسے ہم اپنا حکمران بنا لیتے ہیں۔ 75 سالوں سے تو سب یہی چل رہا ہے۔ تو میں کہتا ہوں آئیں قومی اتفاق رائے کمیشن بنائیں کہ یہ پاکستان کیسے ٹھیک ہوگا، یہ آزاد کشمیر کے معاملات کیسے ٹھیک ہوں گے، ہم سب مل جل کے امن کے ساتھ کیسے رہیں گے، خوشحالی کیسے آئے گی۔ باتوں سے تو نہیں آئے گی، باتوں سے نہیں آئے گی، اس لیے کہ اگر باتوں سے آنی ہوتی تو پھر پڑوسی ملک بھارت کا آئی ٹی کا ایکسپورٹ 152 ارب ڈالر کا ہوتا اور پاکستان کا صرف 3 سے 4 ارب ڈالر کا ہوتا۔ یہ فرق ہے۔ لیکن ہم نے کیا کیا، ہم فرقوں اور قومیتوں میں بٹتے جا رہے ہیں، ہمیں سمت کا پتہ ہی نہیں کہ کرنا کیا ہے، ہم صرف باتیں کیے جا رہے ہیں۔ اور جس پہ کسی شاعر نے خوب کہا کہ ایک عمر سے فریب سفر کھا رہے ہیں ہم، ایک عمر سے فریب سفر کھا رہے ہیں ہم، معلوم ہی نہیں کہ کدھر جا رہے ہیں ہم۔ تو ہمیں معلوم کرنا ہے کہ ہمیں جانا کہاں ہے، پہنچنا کہاں ہے۔ تقریروں سے، اچھی اچھی تقریروں سے ہو سکتا ہے کہ کچھ بات سمجھ آ جائے، لیکن آپ جو یوتھ ہیں انہیں عمل کروانا ہے، کیونکہ کوئی مسیحا نہیں آئے گا آپ کے لیے، ایک دوسرے کا مسیحا بننا ہے، ایک دوسرے کی ہیلپ کرنی ہے۔ اس پاکستان میں یا اس آزاد کشمیر میں 75 سالوں میں جو ہم نے کھویا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے نفرتیں بوئی ہیں۔ آج میرے یہاں آنے کا مقصد صرف اور صرف احمد شاہ صاحب کے اس اقدام کو کہ یہ پورے پاکستان میں محبتوں کو، دلوں کو جوڑنے نکلے ہیں، اس لیے میں آج یہاں آیا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے عملی مظاہرہ بھی کرنا ہے، اپنے عمل سے ثابت کرنا ہے۔ ہم دنیا میں جا کے کہتے ہیں کہ ہم ٹیررزم سے لڑ رہے ہیں۔ ہمارے ایک بہت ہی عزیز پیارے اس ملک کے پریزیڈنٹ رہے ہیں، مجھے ان کی اس تقریر سے ہمیشہ الجھن ہوتی تھی کہ جب آپ دنیا میں جا کے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ٹیررزم سے لڑ رہے ہیں تو آپ کے پاکستان میں انویسٹمنٹ لے کے کون آئے گا؟ اس کا مطلب آپ کے اتنا بڑا ٹیررزم ہے کہ آپ اس پہ لڑتے جا رہے ہیں۔ ہمیں اپنے ملک کو دنیا میں یہ بتانا ہے کہ وائے پاکستان، آپ کیوں پاکستان سے ٹریڈ کریں، پاکستان میں اچھائیاں کیا ہے، پاکستان میں اتنا خوبصورت آزاد کشمیر ہے، یہاں آ کے ٹورزم میں آئیں، یہاں آ کے لوگوں کو بلائیں، اسے بتانا ہے دنیا میں، ٹیررزم نہیں بتانا ہے۔ ہم نے دنیا کو یہ نہیں بتانا کہ ہم چور ہیں۔ ہم نے جو آج یہ یوتھ بیٹھی ہے، آج میں اس لیے دل کی ان سے بات کر رہا ہوں، انہیں اپنے اس موبائل فون سے سوشل میڈیا پر پاکستان یا پاکستان کی افواج یا پاکستان کی جو اشرافیہ ہو یا کوئی بھی ہو، اس کو دنیا میں یہ نہیں بتانا کہ یہ چور ہیں، کیونکہ پھر چوروں کے پاس کوئی انویسٹمنٹ لے کے نہیں آئے گا۔ مانتا ہوں کہ ہم سب میں بہت ساری خامیاں ہوں گی، لیکن ان خامیوں اور خرابیوں کو دنیا میں نہیں بتانا ہے۔ اگر کسی کے گھر میں کسی کا بیٹا یا بیٹی یا کوئی رشتہ دار کسی بھی پریشانی میں ہو یا خرابی میں ہو، مینٹلی ہو، مورلی ہو، تو وہ دنیا کو یا پڑوس کو چیخ چیخ کے نہیں بتاتا، چھپاتا ہے۔ تو ہمیں پاکستان کی عزت کو اس طرح سے بڑھانے کے لیے اپنی خامیوں کو چھپانا ہے، کیونکہ دنیا میں آج پاکستان کا جو بھی گراف آپ دیکھ لیں، چاہے اکانومی کا ہو، لا اینڈ آرڈر کا ہو، عدلیہ کے حوالے سے ہو، کہاں پر ہم نمبر 1 پر ہیں؟ ہم ہر جگہ 0 پر ہیں۔ لیکن اس 0 کو اوپر تو لانا ہے نا، کبھی تو لائیں گے، یا یہی دیکھتے رہیں گے کہ 317 کا ڈالر ہو گیا، نیچے چلتا رہتا ہے، اسے پڑھتے رہتے ہیں، اب 1 روپیہ کم ہو گیا، اب 2 روپے اوپر ہو گئے۔ یہ تو نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کو بھی اپنا حصہ ڈالنا ہے اور آپ لوگ ڈال سکتے ہیں۔ صرف بات یہ ہے کہ کون کرے گا۔ ہم اچھے ڈاکٹر، اچھے انجینئر، اچھے پولیٹیشین سب بن گئے، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم اچھے انسان اور اچھے حب الوطن نہیں بن رہے۔ وہ بننا ہے ہمیں۔
اور وہ کیسے بنیں گے؟ وہ ایسے بنیں گے کہ جب ہم اپنے اسلامی تعلیمات اور قرآن مجید میں بتائی ہوئی باتوں پر عمل کریں گے، اور جو ہمارے وہ لوگ جو اس ملک کی بھلائی چاہتے ہیں، اس ملک کے خیر خواہ ہیں، ان کے ہاتھ بٹائیں گے۔ اس کے بغیر نہیں ہو سکتا، یہ انڈیویجلی کوئی نہیں کر سکتا۔ ہاں، جو کر رہے ہیں ہم سب، وہ سب مل کے کر سکتے ہیں، اور وہ ہے صرف اور صرف تنقید۔ تو تنقید کرنا، برا کہنا بہت آسان کام ہے، وہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے، لیکن اس کا رزلٹ کیا ہے؟ آج جس اچھی یونیورسٹی کے کانوکیشنز میں جائیں تو جو اسٹوڈنٹ سے پوچھیں تو وہ کہتا ہے مجھے ملک سے باہر جانا ہے۔ آج کوئی بڑا بزنس مین، ایکسپورٹر، امپورٹر، اس سے پوچھیں تو وہ کہتا ہے مجھے اپنی انڈسٹری باہر سیٹ کرنی ہے۔ تو یہ ہے سارا رزلٹ ان باتوں کا جو 75 سالوں میں ہم نے کی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد 9 مئی جیسے واقعات، یہ کیوں ہوتے ہیں؟ یہ ہوتے ہی اسی لیے ہیں کہ جب عوام اور حکمرانوں کے درمیان محبت اور اعتماد کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے یہ اعتماد اور محبت کا رشتہ بھی نہیں توڑنا، کسی پہ تو اعتماد اور اعتبار کرنا پڑے گا، ہر ایک کو چور نہیں کہہ سکتے، موقع تو دینا ہے سب کو۔ لیکن ایک بات میں کر کے بات ختم کروں گا کہ عمل ضروری ہے، امپلیمنٹ ضروری ہے، اور اس کے لیے ایک قدم آگے بڑھانا ضروری ہے، ورنہ ہم آج 75 سال بعد جہاں کھڑے ہیں، اللہ نہ کرے کہ 25 سال بعد کہاں کھڑے ہوں گے، اس کا اندازہ شاید مجھے تو ہو رہا ہے، آپ کو تھوڑی دیر میں ہو، کیونکہ بتانا تو ہمیں ہی ہے کہ کہاں کھڑے ہوں گے۔ اچھی جگہ نہیں کھڑے ہوں گے، اور بحیثیت قوم اگر پاکستان کا نام دنیا میں اچھا نہیں ہے تو پھر آپ اگر بہت اچھی جگہ بھی کھڑے ہوں، انڈیویجلی بہت بڑے ادارے کے سربراہ بھی ہوں، لیکن اپنے وطن کا نام دنیا میں بدنام ہو تو شاید آپ کو بھی شرم آئے گی یہ کہنے میں کہ میں پاکستانی ہوں یا میں آزاد کشمیر کا ہوں۔ تو ہم سب کو مل جل کر کام کرنا ہے، اور اس کے لیے ایک شاعر نے خوب کہا ہے، میں وہ سنا دوں کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا، اور جو بانٹے گا دنیا میں روشنی اپنی، احمد شاہ صاحب یہ آپ کے نام ہے، جو بانٹے گا دنیا میں روشنی اپنی، وہ آفتاب اسی سرزمین سے نکلے گا، نہ ہم سفر نہ کسی ہم نشین سے نکلے گا، ہمارے پاؤں کا کانٹا ہمیں سے نکلے گا، IMF سے نہیں نکلے گا۔ وطن کی مٹی ہمیں ایڑیاں رگڑنے دے، وطن کی مٹی ہمیں ایڑیاں رگڑنے دے، ہمیں یقین ہے کہ یہ چشمہ یہیں آزاد کشمیر سے نکلے گا۔ آپ سب کا بہت شکریہ، اور مجھے انتہائی خوشی ہوئی یہاں بات کر کے۔ صرف بات یہی کہ ہم عمل کریں، جو سنتے ہیں سبھی سے، میرے بعد بھی بہت لوگ بات کریں گے، لیکن ان کی کوئی بھی بات جو اچھی ہو اس پر عمل سے ہی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔